بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ جب بھی ہم زرگر یعنی سونار کو آرڈر دے کر یا اسے ہم زیورات خریدتے ہیں تو اس زیورات کے ساتھ ہمیں ایک رسید، ایک پرچی ملتی ہے۔ اس پرچی کے اوپر اس زیورات کی جو ہے ٹوٹل قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس ٹوٹل قیمت کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو محترم سامعین و ناظرین، جب بھی ہم زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم بہت سارے کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو ان کوتاہیوں میں سے ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ جو رسید، وہ جو پرچی ہمیں زرگر کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ٹوٹل قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس ٹوٹل قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ بہرحال یہ جو سونار کی طرف سے ہمیں رسید اور جو پرچی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی دو وجہ ہیں محترم سامعین۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سونا اور جو چاندی ہے اس کی قیمت کے اندر بہت بڑا فرق رہتا ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے ان کی قیمت جو بڑھتی رہتی ہے۔ تو جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت مارکیٹ میں جو قیمت فروخت ہوگی سونا اور چاندی کی، اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو بہرحال آپ نے جب بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ نے مارکیٹ سے جو ہے وہ قیمت فروخت معلوم کرنی ہے، اس کے اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرچی جو ہے، یہ جو رسید ہمیں زرگر کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ٹوٹل قیمت لکھی ہوئی ہے، تو اس ٹوٹل قیمت کے اندر یہ جو سونے کا بنا ہوا زیورات ہے یا چاندی کا بنا ہوا زیورات ہے، تو اس کا کیرٹ بھی آپ نے معلوم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جو زیورات ہوتے ہیں ان کے اندر موتیاں اور اسی طرح جو ہے نگینے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان نگینہ ان موتیوں کی قیمت جو ہے وہ بھی اس رسید کے اندر ٹوٹل قیمت کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زرگر سونار ہے وہ اپنی جو اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ بھی اس ٹوٹل قیمت کے اندر شامل کرتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ جو موتیاں لگی ہوئی ہیں یا وہ جو نگینے اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں یا وہ جو زرگر کی جو اجرت، جو مزدوری اس کے اندر شامل ہے، وہ اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ بہرحال اس کا معلوم کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ نے کسی معتمد، کسی ماہر جو زرگر اس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ جو ہے وہ آپ کو سونا ہو یا چاندی ہو، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو کیرٹ والا کر کے آپ کو بتا دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر موتی اور نگینے جو ہے اس زیورات کے اندر اگر لگے ہوئے ہیں، ان کا وزن اور ان کی جو قیمت وہ الگ آپ کو بتائے گا۔ اور اگر اس طرح زیورات اگر انسان کسی زرگر سے بناتا ہے تو وہ کتنی اجرت، کتنی مزدوری لیتا ہے، تو وہ الگ سے آپ کو بتا دے گا۔ تو بہرحال اس زیورات کے اندر سونا ہے یا چاندی ہے تو اسی کی زکوٰۃ آپ کو اوپر آئے گی، اور باقی جو موتیاں اور نگینے لگے ہوئے ہیں یا زرگر کی جو اجرت اور مزدوری اس کے اندر شامل ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو اوپر نہیں آئے گی۔ بطور مثال آپ نے گزشتہ سال 3 لاکھ روپے کا یعنی زیورات بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے 2 لاکھ روپے کی جو سونا اور چاندی جو زیورات کے اندر زیورات کے اندر شامل ہے، باقی 1 لاکھ روپے جو ہے وہ نگینے یا موتیاں یا زرگر کے اجرت جو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو اوپر آئے گی، 1 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو اوپر نہیں آئے گی۔ بہرحال میں نے تفصیلاً جو ہے اس مسئلے کو آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگر آپ کسی معتمد زرگر کے پاس جائیں گے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز الگ الگ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ تو صرف اور صرف آپ کے اوپر سونا ہو، یہ زیورات اگر سونے کے ہے تو سونے کی زکوٰۃ آپ کو اوپر آئے گی، اگر یہ چاندی کے ہے تو چاندی کی زکوٰۃ آپ کو اوپر آئے گی، اس کے وزن کے اعتبار سے، اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے۔ باقی جو موتیاں اور اس طرح جو نگینے لگے ہوئے ہیں یا زرگر کی جو اجرت اس کے اندر شامل ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو اوپر نہیں آئے گی۔ بہرحال میں نے مختصراً عرض کر دیا، امید ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر نہیں ہوئی، کوئی بات رہ جاتی ہے تو آپ دوبارہ نیچے جا کر کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔